بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ عادی عبدالمنان۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پچھلے ویلاگ میں، جو کل ہم نے ویلاگ بنایا، اس میں ان کی نوجوانی کا ایک واقعہ سنایا، بہت حیرت انگیز اور بہت دلچسپ تھا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے والدین نے نام رکھا تھا وہ تھا کریم داد۔ تو کریم داد سے وہ محمد صدیق کیسے بنے اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کا مفہوم کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ان کی عمر کوئی 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کے بڑے بھائی خوشاب میں رہتے تھے، تو ایک دفعہ یہ ان سے ملنے کے لیے خوشاب گئے۔ واپسی پہ جب وہ گوجرانوالہ پہنچے تو رات ہو گئی۔ تو جیسا کہ ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں لوگ اگر رات سفر کے دوران رات آ جائے تو جو قریبی مسجد ہوتی تھی اس میں رات گزار لیتے تھے۔ تو انہوں نے گوجرانوالہ کی ایک مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک اور بزرگ جو بہت مؤثر شخصیت کے مالک تھے اور بہت متاثر کن ان کی شخصیت کا مکمل تاثر تھا، تو وہ آئے اور انہوں نے انہیں کہا کہ بھائی، تم آج سے کریم داد نہیں ہو، تمہارا نام محمد صدیق رکھ دیا گیا ہے، اور شاہ صاحب کو جا کر یہ پیغام دے دینا کہ آج کے بعد آپ کو کریم داد کی بجائے محمد صدیق کے نام سے پکارا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب عالمہ شریف پہنچا تو میں براہ راست اس طرح شاہ صاحب سے ہر بات نہیں کرتا تھا، تو ایک بہت ہی اچھے دوست تھے جو میرے ساتھ ہر معاملے میں، ہر بات کے سلسلے میں وہ ان کو پتہ ہوتا تھا۔ شاہ محمد ان کا نام تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب کو آپ یہ بتا دیں کہ اس طرح ایک بزرگ رات کو ملے، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب سید جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، کریم داد نام میں بھی کیا خرابی ہے، وہ بھی ٹھیک نام ہے۔ تو انہوں نے اتنی ایسا اس کی اہمیت نہیں دی کہ ضرور نام بدلا جائے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کریم داد کو کوئی خواب آیا ہو، یا کریم داد کو ایسے کسی نے کہہ دیا۔ اتنی انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ بڑی کوئی اہمیت کی بات ہے۔ صحیح۔ ناظرین، بات آئی گئی ہو گئی، تو ایک روز ایک ذمہ دار بھاگتا ہوا آیا
اور آ کر شاہ صاحب کو اس نے بتایا کہ کریم داد میرے کھیت میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور ان کی حالت کچھ اچھی نہیں. تو شاہ صاحب نے بندوں کو دوڑایا. لوگ ان کے شاہ صاحب کے مرید دوسرے جو تھے وہ بھاگتے ہوئے گئے. شاہ صاحب خود بھی تشریف لے گئے. انہوں نے جا کر دیکھا کہ واقعی کریم داد اس کھیت میں بے ہوش پڑے تھے. تو ان کے جسم پر کچھ ضربوں کے نشان بھی تھے. تو وہ اٹھا کر ان کو لے آئے. ان کو دودھ شودھ پلایا اور جو طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے انہیں ہوش میں لانے کے اور ان کی طبیعت کو بحال کرنے کے وہ کیے. جب ان کی طبیعت بحال ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھائی کریم داد کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تشریف، وہی بزرگ جو گوجرانوالا کی مسجد میں ملے تھے، وہی تشریف لائے اور وہ مسواک سے میرے جسم میں ضربے لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ میرا رکھا ہوا نام کیوں نہیں اپنایا گیا اور اس کو پچھلے نام کو کیوں محو نہیں کیا جا رہا اور میرے رکھے ہوئے نام کو کیوں اہمیت نہیں دی جا رہی. اور انہوں نے اس طرح سے مجھے اس بات پر سزا بھی دی. تو شاہ صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اب شاید تو یہ شیطانی عمل ہے. بالکل. تو انہوں نے انہیں کہا کہ یہ وظیفہ آپ پڑھو. تو ایک طرف ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو، اگر یہ کوئی شیطانی عمل ہے تو ختم ہو جائے گا. اگلی رات ہی وہی بزرگ پھر انہیں ملے اور انہوں نے کہا اچھا ہم نے نام کیا بدل دیا، اب شیطانوں میں شامل ہو گئے. اچھا. یہ بات جب شاہ صاحب کو بتائی گئی وہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگے کہ یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے. صحیح ہے. وہ ان کو لے کر اپنے پیر حضرت سید چنن شاہ صاحب کے پیر ہادی نامدار شاہ صاحب تھے، مگر ہادی نامدار شاہ صاحب نے انہیں اپنے پیر چورا شریف میں جو نور محمد تراہی صاحب تھے ان سے بھی بیعت کرایا تھا اور ان سے بھی خلافت دلائی تھی. صحیح. تو حضرت شاہ صاحب ان کریم داد کو لے کر نور محمد تراہی صاحب کے پاس چورا شریف پہنچے. تو انہوں نے اپنے روحانی کشف سے یہ معلوم کیا کہ وہ شخصیت جو یہ اس بات پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ کریم داد کی بجائے صدیق نام رکھا جائے، وہ کون؟ وہ انہوں نے کشف سے معلوم کیا کہ وہ حضرت مجدد الافسانی تھے. صحیح. جب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ نام تبدیل کرنے والے حضرت مجدد الافسانی تھے تو سنجیدگی سے حضرت شاہ صاحب یعنی حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور نور محمد تراہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور سب لوگوں نے سنجیدگی سے ان کے اس نام کو، پہلے نام کو محو کرنے کی کوشش کی اور اس نام کو عام کرنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. تو بالآخر یہ نام عام ہو گیا. تو اس پر شاہ صاحب نے اپنے کشف سے یہ معلوم کیا کہ آخر اس کریم داد کی بجائے، جبکہ کریم داد میں اللہ کا نام بھی شامل ہے، کریم اللہ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ نام رکھنے کا حضرت مجدد الافسانی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ اپنے کشف سے معلوم کیا کہ ان کو صدیقیت کا منصب عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. قدرت کی طرف سے ان کو صدیقیت کا منصب عطا کیا گیا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جب وہ
ایک آ رہے تھے تو سیالکوٹ سے گاؤں عالمار شریف آ رہے تھے، تو راستے میں ایک پالکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، اور انہوں نے پالکی کو 4 اصحاب نے اٹھا رکھا تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہہ کے جب پکارا، تو ان 4 میں سے ایک صاحب نے کہا حضور میں بھی صدیق اور یہ بھی صدیق؟ انہوں نے کہا ہاں تم اپنے وقت کے صدیق تھے، سچے صدیق تھے، اور یہ اپنے وقت کا صدیق ہے اور سچا صدیق ہے۔ تو اس طرح حضرت مجدد الافسانی نے ان کا نام صدیق رکھا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو صدیقیت کا منصب ہے وہ انہیں عطا ہوا، اور صدیقیت کا منصب کتنا بلند ہے اس سے اندازہ کیجیے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے روحانیت کا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، اور مطلب وہی اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس سلسلے کے بانی اور سب سے بڑے اس کے وہ ہیں، اس کو بانی بھی ہے، اور اس کو بڑھانے والے، اس کو بنانے والے، اس کو عام کرنے والے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جب ان کا نام صدیق رکھ دیا گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد ان پر مجذوبیت کا ایک دور طاری ہوا۔ اب یہ جو مجذوبیت کا دور تھا، اس دوران ایسا ہوتا کہ لمحوں میں ہزاروں میل کا سفر وہ طے کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے اذان سنی، مجذوبیت کی وجہ سے اکثر بعض اوقات میں صرف ایک تہمت باندھا ہوتا تھا، تو جب اذان سنی تو کسی سے چادر لی، کسی نے اوڑی ہوئی ہے تو اس سے لے لی، یا کہیں سے چادر لے کر پورے اپنے لپیٹ کے مسجد میں محراب کے پاس جا کر جماعت کرانی شروع کر۔ اب جب جماعت ختم ہو گئی تو وہ واپس نہیں ہوئے، محراب شک ہو گئے اور وہ آگے نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجذوبی کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اذان ہو رہی ہے، اس لیے چند لمحے کا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عالمار شریف میں ہیں، محبت ایک دم سے انہیں مجبور کرتی کہ وہ حضرت مجدد الافسانی کے دربار پر پہنچ جائیں، تو اگلے ہی لمحے جب وہ یہ سوچتے تو اگلے ہی لمحے وہ حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ہوتے، اور جب وہاں سے عالمار شریف میں حضرت سید چنن شاہ صاحب کی محبت ان کو جوش مارتی ان کے دل میں، تو ایک لمحے میں وہ عالمار شریف میں ہوتے۔ یہ جو صلاحیت ہے، یہ مجذوبی میں ہی کسی مجذوب بزرگ ولی اللہ کے ہو سکتی ہے، اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ان کی زندگی کے سارے واقعات جو ہمارے سامنے آئے ہیں سنانے لگیں تو پھر اور کوئی کام نہیں، صرف ہم ان کے بارے میں ہی بتاتے رہیں۔ ایک واقعہ اور میں عرض کرتا ہوں
اس سے اندازہ ہو جائے گا، ان وقت جتنا بتایا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ولایت میں مقام کیا تھا۔ کیا تھا؟ ناظرین، ایک دوست وہ عالمگیر شریف میں اپنے وہ ان کی ایک بیٹھک تھی جہاں بیٹھ کر وہ مریدین سے بھی ملاقات کرتے تھے اور اپنی عبادت بھی کرتے تھے۔ جب مریدین نہیں ہوتے تھے تو اسی کمرے میں وہ وہی ان کا اصل ڈیرا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 2-4 مرید پاس بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پانی پر بھی چل سکتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو وہ اب ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے، مگر بعض کا بے اختیار کئی باتیں ان کی زبان پہ آ جاتی، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا یہ ہندوستان کے کسی شہر میں جا رہا تھا، تو راستے میں ستلج دریا جو ہے وہ آتا تھا۔ ان دنوں اس جہاں سے دریا پار کرنا ہوتا تھا تو وہاں پل کوئی نہیں تھا، بلکہ کشتیوں کے ذریعے سے لوگ دریا پار کرتے تھے۔ جی۔ تو کوئی چونکہ دریا طغیانی پر تھا، دریا میں طوفان تھا، کوئی کشتی لے جانے کے لیے کسی کو تیار نہیں تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر عبادت و ریاضت اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے جی۔ تو وہ اس ریاضت اگر قبول ہو جائے تو بندہ پانی کے اوپر چل کر پیدل چل کر بھی دریا عبور کر سکتا ہے۔ جی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں، اگر تو میں نے پار کر لیا تو سمجھوں گا کہ میری عبادت و ریاضت اللہ کے نزدیک کوئی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر نہ کر سکا تو ایسی زندگی سے ڈوب مرنا بہتر ہے۔ اگر ساری زندگی کی عبادت و ریاضت اللہ کو قبول نہیں ہوئی یا میں اس مقام تک نہیں عبادت و ریاضت کر سکا جہاں تک کرنے کے بعد اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، تو اس سے ڈوب مرنا بہتر ہے۔ لہذا میں نے دریا میں قدم رکھ دیے، ایک دم سے پانی میرے گردن تک آ گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قبول نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ اب میں واپس نہیں ہوتا، آگے ہی جاؤں گا، ڈوب جاتا ہوں تو بہتر ہے کہ اس ایسی زندگی سے ڈوب جانا بہتر ہے۔ تو جب میں نے قدم آگے بڑھایا تو پانی اترنا شروع ہو گیا، جو قدم آگے بڑھاتا گیا پانی اترتا گیا، آخری قدم تک پانی میرے پیروں کے نیچے تھا، اور میں پانی کے اوپر اس طرح چل رہا تھا جس طرح پکی زمین پہ بندہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے میں نے دریا عبور کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ انہی اولیاء کے ساتھ منسوب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو فنا فی اللہ ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے وقف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی مخلوق سے بھی وہ اس طرح پیش آتے، اس طرح رہتے کہ جو اللہ کے مخلوق کے سلسلے میں احکام ہیں وہ بھی پورے ہوں، اور اللہ کی عبادت و ریاضت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ تو وہ یہ واقعہ
یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی عبادت و ریاضت اللہ کو قبول ہوئی، اور انہوں نے مطلب ان کا اس واقعے سے اور جتنے پیچھے واقعات بتائے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا مقام تھا۔ بے شک۔ تو ناظرین، حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے جتنے واقعات بتائے ہیں ان سے ان کا مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے مطلب ان کے اس سلسلے کو آج اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہماری درخواست ہے کہ اسی طرح دیکھتے رہیے، اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے، اور اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں، ٹھیک لگیں، صحیح لگیں تو انہیں لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔